تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہمارے اعمال کی خبر ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے ایک ایسی صاف شفاف زندگی گزاری ہے کہ ہمارے اعمال اگر افشا ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نیک ہیں، باتقوی ہیں، اگر ان کے اسرار افشا ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں معاشرے میں اپنی آبرو کے چلے جانے کی وجہ سے کہ خداوند متعال نے اس آبرو کے لٹ جانے سے اس کی آزمائش لی ہے۔ وہ خداوند متعال کی طرف ہی توسل کرتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو بے تقوی ہوتے ہیں، یہ افراد جن کی ہر روز تصاویر لیک ہوئی ہوتی ہیں، جن کی ویڈیوز لیک ہوئی ہوتی ہیں اور ذرہ بھر بھی ان میں شرم نہیں ہوتی ہے، اس قدر یہ لوگ فاسد ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمارا میڈیا اور ہمارا معاشرہ بھی اس قدر فاسد ہو چکا ہے کہ میڈیا ان کی خبریں اٹھاتا ہے اور معاشرہ ہنسی خوشی سے ان کو دیکھتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد حالات دوبارہ نارمل ہو جاتے ہیں، اور یہی افراد کہ جن کی ویڈیوز یا جن کی تصاویر لیک ہوئی تھی، یہ اب ہمارے لیے مقدس گائے بن کر رمضان المبارک میں ٹی وی ٹرانسمیشن کے اندر آ کر ہماری جو ہے نا وہ دین کی ہمارے اوپر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اوپر۔ رمضان المبارک ہمارے لیے جہاں غنیمت ہونا چاہیے، وہاں رمضان المبارک ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے ایسے افراد کی بدولت۔ تو یہ رمضان ایک غنیمت ہے ہمارے لیے تاکہ ہم باتقوی افراد کی گفتگو میں بیٹھے۔ آپ دیکھیں کہ باتقوی افراد جو ہیں ان کی صحبت کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی کوئی گفتگو سنتا نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ باتیں سنتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ لوگوں کے دلوں میں وہ خیال آ چکی ہے کہ وہ اچھی بات سننے کے لیے ان کے دل میں گنجائش ہی برقرار نہیں رہی ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، سارا دن فیس بک پہ سارا دن ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ان کو واعظ و نصیحت کریں گے تو وہ آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک محترم اور قریب ترین افراد وہی ہے جو باتقوی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کریں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں، جس کے نتیجے میں انسان دنیاوی اور اخروی مقامات پر پہنچ سکتا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ باتقوی اور پرہیزگار انسان قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق خداوند متعال کے حضور محترم ہوتا ہے، اور خداوند متعال اس پر تمام دنیاوی اور اخروی امور کو آسان فرما دیتا ہے۔ خداوند متعال ہی اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت ہے اور ہم نشینی ہے، اس کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ ہم دعا کے اس حصے میں خداوند متعال سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کا ہم نشین قرار دے۔ اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ ہم کس کے ہم نشین بن رہے ہیں۔ تقوی اور ابرار لوگوں کی ہم نشینی میں چولی دامن کا رابطہ ہے، یعنی متقی افراد ہی متقی افراد کی محفل میں جائے گا۔ صحبت الابرار کا یہی تو مطلب ہے، یعنی غیر پرہیزگار شخص کبھی پرہیزگار افراد کی محفل میں نہیں آئے گا، چونکہ متقی انسان کبھی بدکردار انسان اور بدکردار لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اور کیوں؟ چونکہ ان کی محفل میں بیٹھنے سے انسان خود جو ہے اس کے آثار انسان کے وجود میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قل یستوی الخبیث والطیب، یعنی سوال ہو رہا ہے کہ کیا خبیث اور طیب آپس میں مساوی ہیں؟ ہرگز نہیں، خبیث اور طیب آپس میں مساوی نہیں ہے۔ صرف باتقوی لوگ ہی نیک اور ابرار لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، چونکہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ابرار اور نیک لوگوں کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے مگر وہ کہ خود تقوی اختیار کرے، تقوی کی راہ اختیار کرے۔ اور کوئی کسی کو تقوی کا انجیکشن نہیں لگا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میڈیکل میں کوئی اتنی پیش رفت اور اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا ٹیکہ لگا دوں کہ یہ ٹیکہ لگانے سے آپ متقی اور ابرار میں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو خود عمل کرنا ہوگا، خود جد و جہد کرنی ہوگی، خود خداوند متعال کے حضور راز و نیاز کرنا ہوگا، خود واجبات پر عمل اور تمام محرمات کو ترک کرنا ہوگا تاکہ آپ ابرار بنیں۔